ہاں السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ عمران خان صاحب کو دوبارہ سزا سنا دی گئی ہے۔ توشہ خانہ وہ سبب بنی ہے کہ جس کی سبب ایک مرتبہ پھر حضرت ہینڈسم کو ایک طویل سزا کا سامنا ہے۔ پہلے توشہ خانہ 1 میں 13 سالہ سزا اور توشہ خانہ 2 میں 17 سالہ سزا۔ یہ 13 سالہ سزا ختم ہوگی، اس کے بعد جا کر کے 17 سالہ سزا کا آغاز ہوگا، ایسا بتایا ہے۔ اب اس 13 اور 17 سال کے بعد کیا حقیقی آزادی کا یہ جذبہ، یہ آگ سرد نہیں ہو جائے گا؟ عمران خان کے بغیر پاکستانی سیاست کیسی ہوگی؟ عمران خان کی تبدیلی وہ جو تھی، اس کے بغیر پاکستان کیسا دکھے گا؟ یہ ہم آج تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم معلوم کرنے کی اداکاری کریں گے کہ کیا مائنس عمران خان کا حکومتی خواب سچ ثابت ہوگا؟ وہ حکومت جو حکومت میں رہ کر کے بھی بیک بینچر ہے، وہ حکومت جس کے وزراء عمران خان کے بیانیہ کا سامنا کرنے سے نہ صرف کترا رہے ہیں بلکہ پوری طرح سے آؤٹ شائن اور آؤٹ کلاس کیا ہوا ہے عمران خان کے بیانیے نے ان وزراء کو۔ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اور وہ جھوٹ پوری دنیا کا سفر طے کر کے واپس حکومت کے منہ کو آتا ہے، اور یہ وزراء جو ہیں یہ اپنے جوتے پہننے کی اداکاری کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اختیار اگر کسی صحیح آدمی کے پاس نہ ہو تو کیسی قیامت گزرتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، میں نام کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ 1000 عالموں کے مر جانے سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا محض ایک نااہل آدمی کے منصب پر آ جانے سے۔ اور یہاں تو نااہلوں کی لائن ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی وزیر فلانا ہے تو کوئی وزیر ڈھمکانا۔ 9 مئی پر حکومتی پالیسی، حکومت کے ریاست کے بیانیے کو نہ تو بیان صحیح معنوں میں کر پاتے ہیں، نہ اس کا دفاع کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی منسٹر ہیں۔ کیا بات ہے۔ لیکن آج حکومت کی گاڑی کو تھوڑا جھٹکا تو ضرور لگا ہے جناب من۔ مذہبی حلقوں سے 3 خبریں آئی ہیں، ایک سنانے کا یارہ تو مجھ میں ہے، 2 پر میں ابھی اشاروں کنایوں میں بات کر کے اور بچ نکلوں گا۔ دیکھیے اب میرا ٹیلنٹ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے سامنے خبر موجود ہے، تمام ویب ڈیسکس اس کو شائع کر چکے ہیں، اس لیے مجھ پر کسی قسم کا کوئی کیس انشاءاللہ میں بننے ہی نہیں دوں گا۔ خبر بتا رہی ہے نہ 2018 نہ 2024 کے الیکشن آئینی تھے، یعنی نہ 2018 کا الیکشن آئینی تھا اور نہ 2024 کا۔ یہ فرمانا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ وہ کہتے ہیں عام انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فرمایا دفاعی قوت کو دفاع کے اعتبار سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، سیاسی قوت کے طور پر نہیں۔ یہ کچھ اچنبے والی بات ہے، حکومت سے انشاءاللہ تعالی اس بابت دریافت کریں گے۔ کہتے ہیں سیاسی قوت کے طور پر مضبوط ہونا عوام اور سیاستدانوں کا حق ہے، فلسطین فوج بھیجنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ فلسطین فوج بھیجنے کی کوئی بات میں نے تو نہیں سنی ذاتی حیثیت میں، اگر کسی نے سنی ہو تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن کیا اس قسم کی کوئی خبریں ہیں؟ کیا اس قسم کی کوئی شنید ہے جس کے سبب مولانا فضل الرحمان یہ ٹیمپریچر چیک کرنے پر مجبور ہوئے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ آج استثناء کے حوالے سے اجتماعی طور پر مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ایک سٹیٹمنٹ میڈیا حلقوں میں بہت زور و شور سے گردش کر رہا ہے۔ تمام اخبارات اور ویب ڈیسک اس کو شائع کر چکے ہیں، اخبارات کل شائع کریں گے، ویب ڈیسک پر ابھی خبریں چل چکی ہیں، میرے سامنے خبر موجود ہے، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ صدر کے تحیات استثناء کی دنیا کے کسی دستور میں مثال نہیں ملتی۔ 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی خلاف اسلام۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کی امریکی کوشش میں
پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کریں گے؟ دوبارہ پھر وہی سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ کیا اس قسم کی کوئی خبریں ہیں کہ امریکہ بہادر پاکستان کو کوئی ڈکٹیشن دے رہا ہے؟ کیا پھر ڈو مور نئے طریقے سے ہونے جا رہا ہے یا اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ مفتی منیب الرحمان، کسی تعارف کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نام ہی کافی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں استثناء کا مطالبہ تو نبی کریم نے معصوم ہونے کے باوجود نہ کیا، نہ خلیفہ راشد، کسی خلیفہ راشد نے عدالت میں یا اپنے اقدامات کے لیے استثناء مانگا۔ ہمارے حکمرانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال وہی اپنی جگہ ہے، عمران خان کے نہ ہونے پر یہ پاکستان، یہ پاکستانی سیاست کیسی دکھے گی؟ یہ معلوم کرتے ہیں محترم سہیل سلطان صاحب، فل MNA ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے جناب، شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس پوچھنا یہ تھا کہ پہلے 13 سالہ سزا سنائی گئی توشہ خانہ 1 میں، اور اس کے بعد پھر 17 سالہ سزا توشہ خانہ 2۔ حضور والا ایک ایسی ہستی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی طور بھی برداشت نہ کرتی تھی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھی، جو کہتی تھی کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جو ہے وہ اپنے دفتر جاتا ہے، لیکن پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب محترم وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم بنی گالہ سے اور قصر وزیر اعظم فواد چودھری کے بنائے گئے 55 روپے والے مورکت العرا ہیلی کاپٹر میں سواری کا لطف اٹھاتے دیکھے گئے، کل 1.5-2 ارب روپے کی یہ سواری پاکستانی قوم کو پڑی۔ سر، ایک ایسا آدمی جو کہتا ہو کہ صداقت اور امانت ہی میرا ویژن ہے، جس کو اس وقت باقاعدہ صادق اور امین معاذ اللہ ثابت کیا گیا ہو دیدہ و دانستہ، اور آج اس سے برات کی گئی ہو، سر وہ آدمی توشہ خانہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، پہلے 13 سال اور پھر 17 سال۔ پہلے تو اس پہ لب کشائی فرمائیے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب جرم ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، یہ سلیکٹیو پروسیکیوشن ہے۔ سلیکٹیو پروسیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 بندے ہیں، 10 بندوں نے ایک ہی جرم کیا ہے قانون کی نظر میں، آپ صرف ایک کو پکڑتے ہیں، وہ صرف ایک بندے کے لیے جرم ہے، باقی کسی وہ جرم نہیں ہے۔ مطلب یہ سلیکٹیو پروسیکیوشن، سلیکٹیو چارجنگ، جس پر عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کہیں تو شاخانہ میں کسی کو پروسیکیوٹ تک کیا گیا ہے، سزا تو دور کی بات، کسی کو پروسیکیوٹ تک نہیں کیا گیا ہے، کسی کو عدالت نے طلب تک نہیں کیا ہے۔ اور ابھی ان جیسے کیسز میں جس کو، اور ایسے شخص کو جس کو عدالت میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا ہے، مطلب وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، ایسے شخص سر سرٹیفائیڈ جس نے سرٹیفکیٹ دیا تھا وہی تو اب برات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم باز آئے ایسی صداقت اور امانت سے، تو وہ سرٹیفائیڈ کیسے ہو گئے؟ سہیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر توشہ خانہ جرم ہے، ٹھیک ہے، میں سلیکٹیو پروسیکیوشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر توشہ خانہ جرم ہے تو صرف عمران خان یہ کے لیے تو جرم نہیں ہونا چاہیے۔ سر میری بات اگر آپ سنیں تو میں ایک چھوٹا سا ایک سوال داغ دوں، پھر آپ کی بات سنوں گا پلیز۔ داغ لے جی، داغ لے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، تھینکس۔ پوچھنا مجھے یہ تھا کہ میں اپنی کلاس میں موجود ہوں، کلاس ٹیچر نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، میرے ناخن چیک کرنے شروع کیے، میرے ناخن گندے ہیں، میرے دانت بھی برش نہیں ہے، میرا بال بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے ٹائی بھی نہیں پہنی۔ اب میری جان یہ کہہ کر کے تو نہیں چھوٹے گی کہ جی یہ جو ہیں فلانے، ان کی بھی جو ہے ٹائی خراب ہے، ان کے بھی جوتے پالش نہیں ہیں، مجھے صرف اپنا جواب دینا ہے نا باس، ٹیچر نے اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے منصف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا جواب دو، تو اب آپ کی جان کسی فلانے، کسی فیکے ماجے تائے کا ریفرنس دے کر کے تو نہیں چھوٹنے والی۔ اگر ٹیچر صرف آپ کو سزا دے رہا ہے ٹائی پہ تو وہ بدنیتی کر رہا ہے، پھر آپ کے ساتھ بدنیتی کر رہا ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی ڈی میں نہیں گول مار دیا حضور والا۔ مطلب ٹیچر بددیانت کیسے ہو سکتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو کسی ثاقب ناصور نے سرٹیفائیڈ نہیں کیا؟ صرف آپ کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے، باقی کو چھوڑ رہا ہے۔ میں ایک پیمانہ ہونا چاہیے، ایک پیمانہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ جرم ہے، پہلے تو یہ جرم ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے لئے ایک قانون موجود ہے، قانون کے مطابق ایک چیز
وہاں سے خریدی گئی ہے. اگر یہ پھر بھی ان کی نظر میں جرم ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا. یہی تو میرا کنٹینشن ہے. اگر ٹیچر آپ مطلب آپ کہہ رہے کہ میرے ناخن بھی گندا ہے, چلیں ٹھیک ہے, اگر اس کی سزا کا آغاز, جرم نہیں کیا نا, پھر تو آپ کی جرم پانچے ہے. آئی لو یو سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سزا کا آغاز عمران خان سے ہو اور پھر اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے باقی سب کو بھی شروع کر دیا جائے دھرنا, تو آپ اس بات پر راضی ہیں؟ سر وہ والی بات ہے نا, اگر آپ کو یاد ہو پہلا پتھر مارے کون, وہ یاد ہے نا. ہاں بالکل یاد ہے. وہ بھی یاد کر لینا, پہلا پتھر مارے کون. کہ کیوں اس سے شروع کرے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کہاں سے شروع کرے, یہاں سے کیوں شروع کرے, کیوں یہاں سے شروع کرے, پھر 1947 سے کیوں نہ شروع کرے. نہیں بور ہو جائیں گے, اتنی دور تک مت جائیں سر. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں جرم, لیکن سر آئیڈیلی چلیں میں سوال کو بالکل ریورٹ کر دیتا ہوں. اچھا ایک اور بات سن لیں, 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی ایک جرم میں. اس کے بعد مجھے ایک ملزم بتائے, اس کے بعد مجھے بتایا کہ جس کو 109 میں سزا دی گئی, سیکشن 109 میں. یہ خالصتاً آپ نے قانونی داؤ پیچ کھیلا ہے, میں مطلب بوکھلا سے گیا ہوں. یہ سیکشن 109 اللہ مارا ہے کیا, یہ تو بتائیں. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. ایک مجھے بتائے کہ جس کو سیکشن 109 میں سزا دی گئی, وہاں بھی آپ نے شروع کیا تھا نا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں, تو غلط شروع کیا. قوم ایک لیڈر سے وہاں محروم ہو گئے 1979 میں, پھر ایک اور لیڈر آ گیا ہمارے ہاتھ, پھر ہمارے ایک ہوپ تھا قوم کا, اب بھی ہے انشاءاللہ. تو پھر کیوں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ مطلب اس قوم کو جب بھی کوئی لیڈر ملتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہ سوال آپ کا آ گیا. اس کا جواب متعلقہ لوگوں پر ادھار رہا. اب میرے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں سر. جی. میرا باقاعدہ دوسرا سوال اب آپ کی طرف آ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو 98 بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ, کیونکہ ہم کون بنے گا کروڑ پتی تو نہیں کھیل رہے. سوال میرا یہ حضور من کہ وہ آدمی جو دوسروں کو چور اور ڈاکو, کسی کو جیب کترا, کسی کو فلانا اور کسی کو ڈھکانا کہتا رہا, اس کے وکلا نے اس کے حوالے سے ایک سٹانس لیا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو تحائف تھے ان میں سے کچھ کو بیچا اور اس کے بعد بنی گالا والی سڑک بنا دی. میرا خیال ہے آپ کے علم میں یہ سٹانس تو ہوگا سر. مطلب اتنے ٹرمینیٹر چل رہے تھے, سڑک بنانے کے لیے توشہ خانہ کا تحفہ بیچ دیا. مطلب یہ تو آپ نے حاتم طائی کی قبر سے نکال کر کے اور پھر پھانسی کا اعلان فرمایا سر. ایسا تو پاکستان میں کوئی بھی ہینڈسم نہیں آیا کہ جو تحفے بیچ کر کے ایک آفیشیل ڈس آنیسٹی برت کر کے اور پھر لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سڑک بنوا دے. مطلب غضب خدا کا سر. اچھا اس میں اس طرح ہے نا کہ یہ توشہ خانہ میں وہی تحائف ہوتے ہیں جو باہر سے سربراہان مملکت یہاں پہ دیتے ہیں, اور پھر اس کے لیے یہاں پہ ملک میں ایک قانون موجود ہے. اس قانون کے تحت اس کو پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ایک اسپیشل کنسیشن ہوتی ہے. اس اسپیشل کنسیشن کے تحت ہی وہ خریدی گئی ہے. اگر وہ قانون نہ ہوتا تو پھر یہ جرم ہوتا. یہی میرا کنٹینشن ہے کہ اگر وہ قانون نہ ہوتا فیلڈ میں تو پھر تو یہ جرم ہوتا. قانون موجود ہے فیلڈ میں, اس قانون کے تحت خریداری کی گئی ہے اور بعد میں اس کو بھیجا گیا ہے, تو اس قانون کو ختم کیا جائے نا. قانون غلط ہے تو قانون کو ختم کیا جائے, بجائے اس کی کہ قانون موجود ہے اور آپ شخص کو سزا دیں. یہ غلط ہے. جناب من یہ پوچھنا تھا کہ پہلے 13 سال کی سزا وہ ختم ہوگی, پھر 17 سالہ سزا شروع ہوگی. سر 13 اور 17 سالہ سزاؤں کے بعد عمران خان صاحب کی عمر کیا ہوگی, پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہوں گے, اور پھر حقیقی آزادی مانگنے والے وہ جو اس وقت ولاگ کر رہے ہیں اور ان کے دانت تو ان کے پیٹ میں گر چکے ہوں گے, وہ تو ان کے ہاتھوں پر راشا آ چکا ہوگا, وہ تو اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا رہے ہوں گے, تو یہ حقیقی آزادی کی فصل کون کاٹے گا؟ دیکھیں یہ جو عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں نا, وہ اس سسٹم کے خلاف, اس نظام کے خلاف, اس ملک میں جو لاقانونیت ہے وہ سب پاکستانیوں کو اب پتہ چل چکی ہے. دیکھیں وہ جو مرضی سزا دے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ ساری سزائیں بھی ختم ہوگی, یہ ساری جو ہے رول بیک ہوں گی انشاءاللہ. یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ یہ جو سزائیں دے رہے ہیں جن سیکشن آف لا میں دے رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سیکشن آف لا میں کسی کو کبھی بھی سزا ہی تک نہیں ہوئی ہے,
اور یہ جو میجر پنشمنٹ دے رہے ہیں اور کنزیکٹیو، اس کو کنزیکٹیو کہتے ہیں کہ ون آفٹر انادر یہ سٹارٹ ہوگی، تو قانون میں یہ بہت سخت سزائیں ہیں، سخت سے سخت سزائیں ہیں. اور عمران خان نے تو خود ہی کہا ہے عدالت میں کہ اگر اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے سکتے ہو تو وہ بھی اناؤنس کرے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل مثال کے طور پر کل عمران خان نے ہاں کر دی کہ ہاں میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ان سزاؤں کی، ان جرائم کی کیا وقت رہ جائے گی؟ مطلب یہ ساری جو ہے نا یہ پلانٹڈ ہے. اسی لیے کہ اگر عمران خان نے ایک ہاں کر دی، یہ ساری سزائیں عمران خان کی صرف ایک ہاں کی مار ہے. سر لیکن عمران خان صاحب نے تو متعدد دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات کرنے کی فرمائش اور کبھی درخواست تک کی ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی اب نہ آنکھ دبا رہی ہے نہ سیٹی بجا رہی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ طائب ہو چکی ہے، ایسا بتایا جاتا ہے گائے بگائے. تو یہ عمران خان صاحب مطلب کس سے مذاکرات کریں گے، کیسے باہر آ جائیں گے؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. جو آپ نہیں کہہ رہے وہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یا آپ کہنا نہیں چاہتے، یا آپ کے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے مفاد کی خاطر، ملک کے حالات کی بہتری کی خاطر اگر عمران خان کوئی ڈائلاگز کرنا چاہتا ہے، اور ڈائلاگ شروع بھی ہوئی تھی، ڈائلاگ قومی اسمبلی میں اس کے 2-3 سیشنز بھی ہوئے تھے، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے بہت ہی نیک شگون ہوگا. اگر عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہ میں ڈائلاگ کی رہتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں بیچ میں وہ ڈائلاگ اس لیے ختم کرتے، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مطالبات ہیں جو ہم نے ریٹرن فارم میں دے دیے تھے وہ ان پر عمل نہیں کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے عمران خان وہاں سے رول بیک ہوئے اور ہماری پارٹی وہاں سے رول بیک ہوئی. مگر میں اب بھی کہتا ہوں کہ ملک کے مفاد کی خاطر، ملک کی وسیع تر مفاد کی خاطر ڈائلاگ جو ہے اس وقت نیشنل ڈائلاگز ہونے چاہیے سب پارٹیوں کے درمیان. سب پارٹیوں کو مل بیٹھ کے اس بحران سے نکلنا چاہیے. سر بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں، میں حالانکہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بات میں آن ایئر اپنے متعدد پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، اپنے فتاوہ میں، اپنے انٹروز میں کہہ چکا ہوں، گو کہ اینکرز اس طرح کی حماقتیں نہیں کیا کرتے، لیکن پھر بھی میں نے کی ہے. حضور والا پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ جس گرینڈ ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب دی ہینڈسم ہی تو ہیں، اس لیے کہ وہ نہ کسی کو قائد تحریک بننے ہی دیتے ہیں جیسا کہ الطاف حسین نے کیا، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے. ایک تو 25 تو قائد تحریک ہے آپ کے ہاں، بیرسٹر گور اپنے آپ میں قائد تحریک، فواد چودھری وہ اپنے سیکٹ کے قائد تحریک، فلانے فیصل چودھری وہ اپنے قائد تحریک، علی امین گنڈا پور قائد تحریک، سہیل آفریدی قائد تحریک، شفیع اللہ قائد تحریک. سر اتنے سارے قائد تحریک جب اتنے قواعد کی دھجیاں اڑائیں گے تو پاکستانی عوام کنفیوز ہی آنے جائے گی کہ ہوم ٹو فالو. دوسری اور آخری بات، مائنس عمران کا جو فارمولہ ہے پاکستانی سیاست کا اگر بغور جائزہ لیا جائے، بڑا اہم سوال ہے سر، پاکستانی سیاست کا جائزہ لینے پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جب جس کو مائنس کرنا چاہا وہ ہوا، پیریڈ. جب الطاف حسین کو مائنس کرنا تھا، یہ سارے پجامے جو باقاعدہ دری بچھا کر کے جی بھائی اور نہیں بھائی کر کے اداکاریاں کرتے تھے، یہ سارے اٹنگے پجامے پہن کے جو کل تک چپلوں میں دربدر تھے اور آج پیٹرول پمپوں کے مالک ہیں اور آج وزیر، سفیر و مشیر بنے ہوئے ہیں، جن کی 250 روپے سے زیادہ کی اوقات نہیں تھی، یہ سب کے سب اس سے ایسے تائب ہو گئے کہ جیسے مومن گناہوں سے ہوتا ہے. بلکہ ایک دن تو ایک وزیر بھی اس دن ہینڈسم بن رہا تھا کہ ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قائد کو ڈسون کر دیا، وہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ایسا ہم نے گن پوائنٹ پہ کیا. حضور والا آپ کیسے مائنس عمران کا فارمولے کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیں الطاف حسین اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. الطاف حسین کی پارٹی محدود تھی کراچی کے ایک چھوٹے سے شہر تک. کراچی کے چھوٹے ایک منٹ سر کراچی چھوٹا سا شہر کراچی کے پاکستان کو چلاتا ہے باس. کراچی کی توہین تو اس پہ تو سن تو لے نہیں، آئی لو یو، پہلے آپ یہ کہیں کراچی چھوٹا شہر نہیں ہے. ایک چھوٹے سے کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھی ایم کیو ایم، کیونکہ کبھی بھی ایم کیو ایم نے کراچی سے پوری سیٹیں نہیں نکالی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کا موازنہ اگر آپ عمران خان سے کرتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا، آپ بلوچستان، سندھ، کراچی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر،
سارے علاقوں سے اپنی سیڑھی نکالتا ہے. یہاں پر اس کی ایک پاپولرٹی لیول ہے, وہ اس میں الطاف حسین میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. سر اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھا, اس کے پیچھے بھی کوئی فیقہ ماجد آیا تھا, مطلب سملیرٹیز تو ہیں نا. ایک چیز اور بتاؤں, کوئی بھی سملیرٹیز نہیں ہے سر. ایک چیز اور بتاؤں, یہ نہ 1990 ہے, نہ 1995 ہے, نہ 1998 ہے, یہ 2025 ہے. ٹھیک. 2025 میں لوگوں میں اب شعور ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے, لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, لوگوں کے پاس معلومات ہے. دیکھیں اس قسم کی حماقت کا اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو میرے خیال میں وہ ملک سے دشمنی ہوگی. دوسری بات اگر یہ کوئی آپ تو کہتے بھی ہے نا کہ مائنس عمران خان, تو کیوں مائنس عمران خان, کیوں اس بار کیوں عمران خان؟ جو بھی ملک کے بہتری کے بارے میں سوچتا ہے, جو بھی ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے, اس کو آپ مائنس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات, ڈائلاگ کی حد تک عمران خان نے اسپیشل ٹاسک دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو. اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ میری طرف سے مذاکرات کریں گے, جس سے بھی وہ چاہے مذاکرات کریں گے. تو ہم نے تو بہت ہی ایک اوپن کارڈ دیا ہوا ہے. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے پرسوں جو خوفناک قسم کی قومی کانفرنس سے خطاب کیا ہے, اس میں باقاعدہ خبر چلی ہے. میں نے اپنے ہفتے والے پروگرام میں, اس دن میرا پروگرام نہیں ہوتا مگر اس دن بھی میں نے کہا ہے باقاعدہ اس خبر کا حوالہ دے کر کے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرنے پر اتفاق رائے پایا گیا ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کے ساتھ مفاہمت کا نہیں. یہ محمود خان اچکزئی ہی کی بات کر رہا ہوں میں. کہ وہ پلیٹ فارم تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان. کوئی بھی پلیٹ فارم تھا, دیوار تو سامنے اسٹیل کی تھی نا, جا کے ٹکر ماریں گے تو سر کس کا پھوٹے گا, محمود خان اور آپ کا؟ بات سنیں, دیکھیں اس نے کہا ہے عمران خان نے مجھے ٹاسک دیا ہوا ہے مذاکرات کا. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے, میں ان سے ڈائریکشنز لوں, میں ان سے کچھ پوائنٹس لے لوں, اس کے بعد میں اس قابل بنوں گا کہ میں جا کے کسی سے بات کر سکوں. کیونکہ اب میرے سامنے اندھیرا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, اور یہ بہت ہی ایک جنون ڈیمانڈ ہے. لیکن سر حکومت تو کہہ رہی ہے سانو کی, ہمیں آپ کی یہ ڈیمانڈ منظور ہی نہیں ہے, اب جائیں, ختم ہو گئی بات. اب ان کی بہنوں کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, اب کیا کریں گے, اب ہوا میں فائر کریں گے؟ دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ہماری نیت پر شک کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات نہیں کر رہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں بار بار کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ جس کے پاس حکومت ہے, جس کے پاس ابھی اختیار ہے, وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اور میں یہ نہ اپنے لیے کہتا ہوں, نہ اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے کہتا ہوں, یہ میں ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں اکانومی ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, ملک آگے نہیں جا رہا, کوئی فارن انویسٹمنٹ ملک میں اس وقت نہیں آ رہی. دیکھیں ملکی حالات افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, سب آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, ایک نیشنل ڈائلاگس کی ضرورت ہے, اور اس میں ساری. سر آپ کی آواز آتے آتے چلی گئی, لیکن کیا خوبصورت وقت پہ آپ کی آواز گئی ہے, اس لیے کہ اب مجھے کانوں میں آواز آئی ہے کہ پروگرام میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. سہیل سلطان صاحب سے آپ نے ہماری گفتگو ملاحظہ کی, MNA تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اپنی پارٹی کا آفیشیل ورژن ہم سے شیئر کر رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محترم انجم عقیل صاحب, MNA ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے. انجم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا شکر الحمدللہ. سر وقت وغیرہ مل رہا ہے تھوڑا بہت, سیاست سے کچھ مصروفیت سے کچھ تھوڑا بہت ویکینڈز پہ وقت وغیرہ مل جاتا ہے یا نہیں؟ بس سیاست دان جو رات کا ٹائم جو ہوتا ہے وہی اپنا ہوتا ہے, باقی تو عوام کا کام ہوتا ہے, عوام کا ٹائم ہوتا ہے. چلیں سر, دھرندر ہٹ ہو گئی ہے, رات میں تھوڑا سا ٹائم نکالے, نیٹ فلکس پہ اب تو ریلیز بھی ہو گئی ہے, اور رحمان ڈکیت کا کردار آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. لیکن سر اب موضوع کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا,
2018 کے ساتھ ساتھ 2024 کے انتخابات کو بھی لپیٹ لیا ہے مولانا فضل الرحمان نے. بتا رہے تھے کہ نہ وہ آئینی تھے اور نہ یہ آئینی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ کی لگی لگائی نوکری پر بھرپور انداز میں لات مارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ری الیکشن کرائے جائیں. بتاؤ غضب خدا کا. مطلب سر جمہوریت اس وقت سخت خطرے میں ہے. دریندر گیا تیل لینے. دیکھیں جی مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خود کیونکہ اسمبلی میں جو ان کو سیٹیں جو ملی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا ان کا اپنا صوبہ تھا, تو ظاہر ہے ان کو غصہ تو ہے کہ نہ 2018 میں انہیں سیٹیں ملی, نہ ان کو 2025 میں سیٹیں ملی. غصہ اپنی جگہ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوریت پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کا پورا یقین ہے, اور میں منجے ہوئے سیاستدان ہیں, میں ان کو زیادہ وہ ان کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا ساتھ گزارا ہوا ہے. اب کیونکہ تھوڑا سا ان کو شاید اپنا سفر لمبا نظر آ رہا ہے کہ اس میں دوبارہ ان کو اقتدار میں آنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے, تو شاید ایسی وہ جلدی کی کوشش کر رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے, کوئی ایسی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جو عدم استحکام کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. اس میں جو بھی باشعور شخص ہے, جو بھی محب الوطن شخص ہے, جو بھی محب الوطن سیاسی پارٹی ہے, میرے خیال میں اس کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان جس طرح 2018 سے 2022 تک کرائسس میں رہا ہے, اور جس طرح پاکستان کی مالی حالت آپ سابرے جانتے ہیں کہ اکانومی کہاں پہنچ چکی تھی, ہم گرے لسٹ میں چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے, اور خارجی طور پر ہم تنہا ہو چکے تھے. اب میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوبارہ عزت دی ہے, اور پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا ہے, بالخصوص 9 مئی کے واقعے سے, جب 10 مئی کے واقعے سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, اور ایسے ملک سے فتح دی جو ہم سے 6 گنا بڑا اس کی آبادی ہے, اکانومی ہم سے کئی گنا. لیکن سر آپ کی ساری باتیں آمنا صدقنا کرتے ہوئے بھی اگر میں اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ بھی لوں, دونوں کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال بھی لوں, تو بھی مجھے وہ چیخیں, وہ صدائیں جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی حکومت سے تو بے روزگار رہنا ہی بہتر. کہ پی ٹی آئی والے مطلب اپنے بیانیے کی جنگ میں آپ کو کوسوں میل دور چھوڑ کر کے اور باقاعدہ تنبورہ تک بجا رہے ہیں, اور آپ لوگ اپنے بیانات کو دینا تو درکنار, اپنے بیانیے کا دفاع تک نہیں کر پاتے. حضور والا کچھ فرمائیے. دیکھیں جی ہمارا بیانیہ تو ہے کام, اور وہ کام انشاءاللہ بولتا ہے, اور آج اللہ کے فضل کرم سے ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ. آج جو پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا نام آپ کو نظر آئے گا, میاں شہباز شریف کا نام نظر آئے گا, اور آج جو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فرسٹ ٹائم وہ چیف منسٹر بنی ہے ہماری بہن, اور آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کو کس طرح باوجود اس کے کہ مالی مسائل ہونے کے باوجود انہوں نے کس طرح پنجاب کو مینیج کیا. ہر ڈسٹرکٹ ہر تحصیل میں خود گئی ہیں, اور وہاں کے آج دیکھیں کہ وہاں کے لوگ آپ دعائیں دے رہے ہیں. اب سرگودا میں بھی میٹرو بس چل رہی ہے, اب گجرخان میں بھی, گجرانوالہ میں بھی چل رہی ہے, راول پنڈی میں چل رہی ہے, اور نئے جو اسپتال بن رہے ہیں, اور جو یوتھ کے لیے آئی ٹی کے کام اور لیپ ٹاپ اسکیمیں یہ ساری ہو رہی ہیں. یہ کسی اور دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ یہ ان لوگوں سے کوشچن پوچھیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ یہ کام صرف مسلم لیگ نون ہی کیوں کرتی ہے؟ یہ ایک کوشچن بنتا ہے ان سے پوچھنے کا کہ 3.5 پونے 4 سال اگر کسی نے مرکز میں لگائے ہیں اور پونے 4 سال میں ایک روڈ تک نہیں بنا سکے, اسی طرح جو 12 سال سے کے پی کے میں برجمان ہے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کے پی کے لیے کیا کام کیا, اس عوام کے لیے کیا کام کیا. آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے پیچھے پاگل ہوئے تھے, آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر وہ ان کو ہوش آ گیا ہے کہ نہیں, ملک چلانے والی یہی پارٹی ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اگرچہ وقتی طور پر ظاہر ہے تھوڑا سا وہ محسوس کر رہے ہیں کہ الیکشن دور ہیں, ظاہر ہے 5 سال بعد الیکشن ہوں گے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی مڈ ٹرم الیکشن والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے بزرگ ہیں اور ہماری پارٹی سے بڑے اچھے تعلق سر یہ تو ہو گئی بات بزرگوں کی, اب بات کے لیتے ہیں ان نوجوانوں کی جو پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر کے اور ملک چھوڑنے میں سبقت لے جانے پر تلے بیٹھے ہیں. ایک سینئر رہنما سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پچھلے ہفتے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے سرے سے اس طرح کے کسی تاثر کو مسترد کر دیا, باوجود اس کے کہ ان کا یہ استرداد کسی کے کام کا نہیں تھا, نہ صرف ان کے بلکہ میرے بھی نہیں. حضور والا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے, پاکستان اور پاکستانی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے بنیان المرصوص کے بعد جتنی جس کو کہتے ہیں مرکزی حیثیت دلوا دی اقوام عالم میں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. یہ سب اللہ فیکٹر ہے, بندہ فیکٹر اس میں 0/0 ہے, مطلب حکومت کے لیول پہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس ڈپلومیٹک فتح کے جو کنٹینویشن تھی بنیان المرصوص کی, اور وہاں بھی عسکری قیادت کا رول انڈینائبل تھا. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کا نوجوان ہی ملک کے مستقبل سے مایوس ہو, صرف وزیروں سے پوچھو جو اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, جن کے ہاں کھانے کے جو ہے وہ مینیوز ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتے, سر صرف وہی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو ملک میں قحط چل رہا ہے, ملک میں معاملات ہیں. اب آپ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اس کو جھٹلا بھی سکتے ہیں, مجھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہوں, لیکن خدائے واحد کی قسم نہ مجھے کسی نے پیسہ دیا ہے اور نہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ مجھے پیسہ آفر کرنے کی کوشش کرے. میں بہت ہی انورٹڈ کاماز میں شریف آدمی ہوں. اب آپ بتائیے آخری مرتبہ کسی جوان روح سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیں جی ہمارے پی ایم سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں پچھلے 6 مہینے میں 2 کی 3 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, جو صرف ہمارے مسائل پوچھنے کے لیے ہوئی ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان پاکستان سے جا رہے ہیں, کوئی نوجوان نہیں جا رہے, نوجوانوں کا مستقبل نہیں چلا, پاکستان میں محفوظ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس حکومت نے جو اپنے لوگوں کو سکل دیا ہے اور جو ہمارے سکل پرسن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے, وہ اب وہ ڈیمانڈ ہمیں ملنی شروع ہو گئی ہے. جو کچھ ملک ہم سے ناراض تھے, وہ ڈیمانڈ ہمیں نہیں مل رہی تھی, ہندوستان کو اور دوسرے ممالک کو مل رہی تھی, اب وہ ڈیمانڈ ہمیں مل رہی ہے. اور الحمدللہ ہماری یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حکومت کی کامیابی کی وجہ سے, کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہے. اور آج وہ ملک ہمیں, سعودی عرب جیسا ملک ہمیں کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پہلے پاکستان میں سعودی عرب میں خدمات دے رہے ہیں ان کو دگنا کر دیں, مطلب 30-35 لاکھ پہلے ہیں ان کو دگنا کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیں کینیڈا تک پاکستانیوں کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, امریکہ تک پاکستان کی ڈیمانڈ آ گئی ہے. اور باقی آپ اذربائیجان کی بات کریں, یہ ابھی ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے اور ممالک سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو انفرادی قوت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہماری پاپولیشن ہے, دنیا میں 6 نمبر پہ ہماری پاپولیشن ہے, تو اس پاپولیشن میں لوگوں کو جب موقع ملتا ہے اور حکومت کو بھی اس کو انکریج کرتی ہے کہ جو سکلفل لوگ ہیں وہ اگر ملک کے اندر ملازمتیں کم ہیں یا اپرچونٹی کم ہے تو وہ باہر جا کے اویل کریں, اور اویل کر رہے ہیں, حکومت ان کو ساتھ ہیلپ کر رہی ہے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو اپرچونٹی حکومت لے کر دے رہی ہے تاکہ وہ نہ صرف باہر جا کر کام کریں بلکہ سرمایہ کاری کی فضا, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو صورتحال ہے, آئے دن سرمایہ کار جو ہیں ملک کے, کبھی فیصل آباد کے, کبھی فلانی جگہ کے, کبھی کراچی کے, وہ جو آہو فغاں کر رہے ہوتے ہیں, ذرا کچھ اس پر بھی اظہار خیال ہو جائے. دیکھیں جی پاکستان میں آپ کے سامنے ہے کہ سرمایہ کاری, امریکہ جیسا ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. معدنیات ہمارا بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو پوری دنیا کو اٹریکٹ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے اللہ کی مدد سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی مدد سے جیتی ہے, لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مستحق لوگوں کے ہاتھوں کرایا جو اس کام کو کر رہے سر انجام دے کر
اپنا ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے چن لیتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور ان میں کیوں نہیں چنے؟ انہوں نے 40,000 دہشت گرد جو ہے آزاد کیے. وہ دہشت گرد آج ملک میں پھر دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ ان کے نصیب میں ہے. اور ہمارے نصیب میں یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے جنگ جیتی ہے. ہم کبھی یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ معجزہ ہے ہم نے جنگ جیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. لیکن معجزہ تب بھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسی طرح سے معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ ملک جہاں خط غربت سے کتنے نیچے پاکستانی عوام ہے, میں آپ کو بتانے کی اداکاری نہیں کروں گا, آپ باخبر آدمی ہیں. جہاں لوگوں کو آج بھی پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, وہاں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن والے ممالک میں 6 نمبر پاکستان کا ہے. لیکن سر اگر ہم ان ممالک کا حساب نکالیں کہ جہاں بھوک ننگ اور افلاس کے باوجود بھی اتنی موٹی گردنوں والے منسٹر اور اتنی لمبی تعداد میں, سر کتنے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے, ذرا کچھ بتائیں گے؟ جہاں جمہوریت کے نام پر جمہور کے ساتھ اتنی بڑی حق تلفی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ہم کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہمیں جو لوگوں کو نیسیسٹیز آف لائف دینی چاہیے وہ ہم اس معیار پہ نہیں دے سکتے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے. لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی طرح ہمارے لوگ فٹ پاتھوں پہ نہیں سوتے, ہندوستان کی طرح ہمارے لوگ بھوکے نہیں سوتے. ہر شخص کو کھانا مل رہا ہے. یہ حکومت دے رہی ہے یا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اس میں کوئی نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کئی ممالک سے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سپر پاور کہتے ہیں, دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے, آج بھی انڈیا کے حالات دیکھیں تو کتنے لوگ روڈوں پہ سوتے ہیں, کتنے لوگ فاقوں سے ہیں. الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور دنیا کی تمام جو معدنیات ہیں وہ پاکستان کے اندر, سونے کے پہاڑ ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے اندر تیل کے ذخائر موجود ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ انجم عقیل صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا. ازحد مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالی مزید آپ سے گفتگو